الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله ما في السماوات وما في الأرض ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا. ولله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا. إن يشاء يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين وكان الله على ذلك قديرا. من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة وكان الله سميعا بصيرا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہی جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمینوں میں ہے، سب اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہی ہے. اور تم سے پہلے اے امت مسلمہ جن کو کتاب دیا گیا ہے، ان کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تاکیدی حکم دے رکھا تھا، اور تم کو بھی خاص طور سے حکم دے رکھا ہے ان اتقوا اللہ، کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو. اور اگر تم لوگوں نے کفر کیا تو بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہی آسمان و زمین کی تمام چیزیں ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بے نیاز لائق تعریف ہے. اور جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہی ہے، اور کارساز سب سے بہتر اللہ تبارک و تعالیٰ ہے اور بالکل کافی ہے. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے اے لوگوں تو تم کو لے جائے اور تمہاری جگہ پر دوسرے لوگوں کو لے آئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کے اوپر قادر ہے. بس جو شخص دنیا کا بدلہ چاہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک دنیا اور آخرت دونوں کا بدلہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سننے والا اور دیکھنے والا ہے. معزز سامعین کرام، سورۃ النساء سورہ نمبر 4، اور اسی صورت سے ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 131، 132، 133، 134 یہ چند آیات کی تلاوت کی گئی، اور ان آیات کا ترجمہ بھی آپ کے سامنے پیش کیا گیا. معزز سامعین کرام، ان آیات کے اندر آپ نے ایک چیز کو خاص طور سے مارک کیا ہوگا کہ آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھیر پھیر کر کے بتلایا ہے کہ زمین و آسمان کی تمام چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہی ہے. جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمینوں میں ہے، سب اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بے نیاز ہے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس دنیا سے بے نیازی کا عالم یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، صحیح مسلم کتاب البر والصلہ کی روایت، اور یہ روایت حدیث قدسی ہے کہ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے لوگو، اگر تمام انسان اور جن اگلے پچھلے سب کے سب مل کر کے دنیا کے سب سے متقی اور پرہیزگار لوگوں کے، دنیا کے سب سے متقی اور پرہیزگار انسان کے دل کی طرح سے سب کے سب ہو جائیں، یعنی پورے کے پورے دنیا کے انسان اور جنات اعلیٰ درجے کے متقی اور پرہیزگار ہو جائیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں لگ جائیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ملکیت میں ایک رتی بھی اضافہ نہیں کر سکتے، کیونکہ آسمانوں اور زمین کی جو جتنی بھی چیزیں ہیں سب پہلے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے. لہذا انسان اگر پورے کی پوری انسانیت اور جنات مل کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری میں لگ جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ملکیت میں کچھ بھی اضافہ نہیں ہو سکتا. اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے لوگوں، تمام انسان اور جنات اگلے پچھلے سب کے سب دنیا کا سب سے بدترین آدمی جیسا ہے ویسا ہو جائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی میں لگ جائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بادشاہت میں ایک رتی بھی کمی نہیں کر سکتے. مزید آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے لوگوں، اگلے اور پچھلے جتنے بھی انسان اور جنات ہیں سب کے سب ایک جگہ پر اکٹھے ہو کر کے، ایک میدان میں اکٹھے ہو کر کے اپنی اپنی زبان میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی اپنی ضرورتوں کو مانگے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان تمام کی ضرورتوں کو میں پورا کر دوں، اس کے باوجود آسمان و زمین میں جو میری ملکیت ہے، میرا جو خزانہ ہے، اس میں جس طرح سے سمندر کے اندر ایک سوئی کو ڈبایا جائے اور کتنا پانی نکلے گا اتنی ہی کمی ہوگی اللہ تبارک و تعالیٰ کے خزانے. یہ بے نیازی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا. معزز سامعین کرام، ان آیات پر ایک بار پھر آپ غور کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ آیت نمبر 131 میں، آیت نمبر 132 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 مرتبہ ذکر کیا ہے وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ. جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے. 3 مرتبہ کہا، اور تینوں مرتبہ الگ الگ وجہ سے کہا.
تینوں مرتبہ وللہ ما فی السماوات و ما فی الارض لانے کا مقصد الگ الگ مقصد ہے۔ آپ پچھلی آیات پر غور کریں گے تو کل جو درس ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا تھا اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر دو شوہر و بیوی کسی وجہ سے ان کے اندر ناچاقی ہو جائے، ساتھ رہنا دشوار ہو جائے، اب ساتھ نہیں رہ سکتے ہیں، الگ ہو جائیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ وسعت اور کشادگی والا ہے۔ کیوں فرمایا؟ کیونکہ آسمانوں اور زمین میں جتنی چیزیں ہیں سب اللہ کی ملکیت ہے۔ آسمانوں میں اور زمین میں جتنی چیزیں ہیں سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی ملکیت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وسعت اور کشادگی اتنی ہے کہ کبھی بھی کم نہیں ہو سکتی، لہذا اگر دو جوڑے کسی وجہ سے حالات کی ناسازگاری کو لے کر کے الگ ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ دونوں کو خیر و بھلائی دیتا ہے، کیونکہ تمام چیزوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا کنٹرول ہے۔ تمام کی تمام چیزیں اللہ کا ہی ہے، اللہ کی ہی ملکیت ہے۔ پہلی مرتبہ اس لیے بیان کیا۔ دوسری مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیوں بیان کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ مزید آگے فرماتے ہیں، دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا۔ تم سے پہلے جن لوگوں کو کتاب دیا گیا ان کو بھی ہم نے تاکیدی حکم دیا، اور خاص طور سے تم کو بھی تاکیدی حکم دیا۔ کس بات کا حکم دیا؟ ان اتقوا اللہ، کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر یہ فرما رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فضل ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ مہربانی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم سے پہلے لوگوں کے اوپر بھی شریعت نازل کی، اور خاص طور سے اے مسلمانوں تم لوگوں پر بھی شریعت نازل کی۔ کیوں نازل کی؟ تاکہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی شریعت کے مطابق اپنی زندگی کو گزارو، اور اللہ نے حکم دیا کہ اللہ کی شریعت پر عمل کرو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو۔ اب یاد رکھا جائے کہ جتنے بھی احکام اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیے ہیں وہ انسانوں کے فائدے کے لیے ہے۔ جو کچھ انسانوں کے لیے بہتر ہے اللہ نے اس کو واجب قرار دیا، جائز قرار دیا۔ جتنی بھی چیزیں انسانوں کے لیے نقصان دہ ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام کو منع فرما دیا۔ اب اگر انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں کی فرما برداری کرتا ہے تو اس میں اس کا فائدہ ہے، اور اگر انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں کی نافرمانی میں آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے تو اس میں اسی کا نقصان ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کچھ بھی نقصان نہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا تو پہلے سے سب کچھ ہے، کوئی اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کسی کی اطاعت و فرما برداری کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اگر پوری دنیا مل کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری کرے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ملکیت میں کچھ بھی اضافہ نہیں ہوگا۔ پوری دنیا مل کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بادشاہت میں کچھ بھی فرق نہیں پڑنے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کارنامے تو ایسے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کارناموں پر اگر غور کیا جائے تو وہ کارنامے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف کو بیان کرتے ہیں۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا، اللہ تبارک و تعالیٰ بے نیاز بھی ہے اور لائق تعریف بھی ہے، اس کو کسی کے تعریف کی کوئی ضرورت نہیں۔ اور تیسری مرتبہ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہی آسمانوں اور زمین کی تمام چیزیں ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کارساز کے اعتبار سے بالکل کافی ہے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ وَيَأْتِ بِآخِرِهِ، اللہ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے اے لوگوں تو تم تمام تک کے تمام کو یہاں سے لے جائے اور تمہاری جگہ پر دوسرے کو لے آئے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ کیوں؟ کیونکہ زمین و آسمان کی تمام چیزیں کس کی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ یعنی یہاں پر کہنا یہ مقصد ہے کہ اے مسلمانوں، اس زمانے کے مسلمانوں کو کہا جا رہا ہے، اے مسلمانوں اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری کرو گے اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو آگے بڑھائے گا، تم کو باقی رکھے گا، تم کو قوت دے گا، تم کو طاقت دے گا، عزت دے گا، دولت دے گا، ثروت دے گا، حکومت دے گا، سربلندی دے گا اللہ تبارک و تعالیٰ۔ لیکن اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو تمہارے جیسے قوم کی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ زمین و آسمان کی تمام چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہی ملکیت میں ہیں۔ یہودیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں بڑا سربلند کر دیا، لیکن وہ ذرا سا ادھر ادھر اپنے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں کی فرما برداری سے وہ آگے بڑھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے عیسائیوں کے ذریعے سے ان کو پٹوایا، کئی مرتبہ پٹوایا۔ بخت نصر بادشاہ نے کئی مرتبہ یہودیوں کو مارا، بعد میں جرمنی کا ہٹلر اس نے بھی یہودیوں کو مارا، لاکھوں یہودیوں کو اس نے تہس تیغ کر دیا، نیست و نابود کر دیا، بالکل تہس نہس کر دیا پوری یہودیت کو۔ کیوں؟
کیونکہ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتاب دیا اور کتاب پر انہوں نے عمل نہیں کیا، اللہ کی نافرمانی میں لگے، اللہ کو ایسے قوم کی ضرورت نہیں ہے۔ اور بعد میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی بنایا اور مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سربلندی دی، صحابہ کرام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اطاعت و فرما برداری کو اپنی جان سے بھی آگے بڑھ کر کے انجام دینے لگے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہودیوں کو ان کے ہاتھوں سے بھی پٹوایا، مسلمانوں نے بھی یہودیوں کو پیٹا اور عیسائیوں کو بھی پیٹا۔ لیکن اگر مسلمان اللہ تبارک و تعالیٰ کے بھیجے ہوئے شریعت کے مطابق عمل نہیں کرے یا نہیں کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے بھی ان کو پٹوایا ہے، آگے بھی پٹواتا رہے گا۔ آج بھی جو بری حالت ہے اس کی وجہ آپ جان سکتے ہیں، آج بھی مسلمانوں کو جو ٹارگٹ کیا جاتا ہے اس میں ظالم حکمرانوں کا کوئی قصور نہیں ہے، اس میں قصور دراصل مسلمانوں کا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تو یہ سنت ہے، یہ آسمان و زمین کی تمام چیزیں، پورے کائنات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ملکیت اور بادشاہت میں ہے، مٹھی میں ہے، اللہ جہاں پر چاہے جیسے کرے۔ اب جو قوم اللہ تبارک و تعالیٰ کے مشن کو آگے بڑھائے گی، جو قوم اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کو سربلند کرے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو آگے بڑھائے گا، اور جو قوم اللہ اور اس کے رسول کے حکموں سے منہ موڑے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پٹوائے گا۔ یہ سنت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے سب اللہ کا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کارساز کافی ہے۔ اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے اے لوگوں تو تم کو یہاں سے لے جائے اور تمہاری جگہ پر دوسرے لوگوں کو لے آئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ معزز سامعین کرام، آخری آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ من کان یرید ثواب الدنیا فعند اللہ ثواب الدنیا والآخرہ، من کان یرید ثواب الدنیا فعند اللہ ثواب الدنیا والآخرہ وکان اللہ سمیعا بصیرا۔ ابھی ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ دنیا کے لیے جتنا زیادہ جو کچھ ہو سکے کر لیتے ہیں، آخرت کے لیے ہماری فکر اگر دنیا اور آخرت کو ملا کر کے دیکھا جائے تو آخرت کے بارے میں ہم 95% سوچتے ہیں، اور آخرت کے بارے میں ہم 5%، دنیا کے بارے میں 95%، آخرت کے بارے میں 5% سوچتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر اپنے بندوں کو کہہ رہا ہے کہ جو بندہ دنیا کا بدلہ چاہے گا تو اس کو معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کے نزدیک دنیا بھی ہے اور آخرت بھی ہے۔ یعنی کیا مطلب یہ کہ جو دنیا طلب کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دنیا دے دے گا، دنیا میں عیش دے دے گا، آرائش دے دے گا، دولت و ثروت کا انبار دے دے گا، ہر اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو سکھی سمپن کر دے گا، دولت کا ریل پین اس کے ہاں لگا دے گا۔ لیکن جو آدمی آخرت کو طلب کرتا ہے تو اس کو آخرت اللہ دے گا، لیکن آخرت کے ساتھ ساتھ جو کچھ دنیا میں اس کے لیے مقدر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں بھی اس کو دے گا۔ جو دنیا طلب کرے گا اس کو صرف دنیا ملے گا، لیکن جو آخرت کا طالب ہوگا اس کو آخرت تو اللہ تعالیٰ دے گا ہی، لیکن دنیا میں جو کچھ اس کے لیے مقدر کیا اللہ تبارک و تعالیٰ وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دے گا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام باتوں کے اوپر ہم تمام کو غور و فکر اور تدبر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، ہم تمام کو ہمارا رب صحیح معنوں میں مومن اور مسلمان بنائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔